سیراب، واٹ از دس بیہیویئر؟ کتنی اہم میٹنگ ہے آج، اور تم کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے فلیٹ نہیں کبار خانے میں داخل ہوئی تو وہ شرٹ لیس تھا اور اس کے مسلز علینا دور سے ہی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے 2 بنڈلز اٹھائے ہوئے تھے جنہیں کبھی وہ اوپر لفٹ کرتا تو کبھی نیچے۔ علینا یہ منظر سانس روک کے دیکھ رہی تھی۔ سیراب نے علینا کو دیکھتے ہی چھوڑ دیے۔ وہ اس کے نزدیک سنجیدگی سے بڑھنے لگا۔ علینا کو لگا اس کا سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے، اتنا اثر تھا ماحول میں اس کا۔ سیراب اس کے نزدیک آیا۔ ہائے علینا، وہ ہمیشہ اتنا ہی کول رہتا تھا، بھلے اس کے گھر میں آگ کیوں نہ لگ جائے۔ علینا نے غصہ کرتے ہوئے دیکھا بھی نہیں تھا۔ سیراب، علینا اس کی اتنی قربت پر سٹپٹا گئی۔ سیراب نے بنا لحاظ کے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے نزدیک کر لیا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ خود کو قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ You don't want to spend with me such a romantic mood؟ وہ اس کے کان کے قریب جھکتا بولا جبکہ علینا نے اس کے شانے پر تھپڑ دے مارا۔ شادی شدہ ہوں میں، پھٹیچے سے شادی کر لی ہے تم نے؟ وہ اس سے دور ہوتا شانے جھکا کر بولا۔ ہاں، طاقتور سے کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن عزت بہت پیاری تھی اپنی۔ اکثر لڑکیاں نکاح کے دن بھاگتی ہیں، مجھے یقین تھا میرا دلہا نکاح کے دن بھاگ جاتا۔ You are too impressive، تم میرے بارے میں اتنا سب کچھ جان جاتی ہو۔ وہ چڑھانے لگا۔ شٹ اپ سیراب، میں بہت اہم بات کر رہی ہوں، وہ غصے سے بولی۔ کول ڈاؤن۔ اس کے ماتھے پر انڈا مارا اور اسے پین میں ڈال کر بنانے لگا۔ سیراب، وہ چڑ گئی۔ سیراب نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ میٹنگ تمہاری لائف بدل دے گی یار۔ وہ اب سے چھو رہی تھی۔ مجھے نہیں بدلنی یار، وہ اسی طرح لفظوں پر زور دیتا بولا۔ تم ساری زندگی اس کباڑ میں گزار دو گے؟ وہ بھڑکی۔ بھئی تمہارے باپ پر کیا جاتا ہے؟ وہ فریج میں سے بریڈ ڈھونڈنے لگا مگر شاید وہ نہیں تھی۔ تم کتنی بے مروت گرل فرینڈ ہو، تمہارے بوائے فرینڈ کے پاس ایک ڈبل روٹی نہیں؟ جاؤ ذرا لے آؤ، ورنہ اپنے پر ٹیچر سے کہو، وہ بولا اور انڈا ہی بنا کے کھانے لگا۔ سیراب، میرا دل کرتا ہے بعض اوقات میں اپنے بال نوچ لوں۔ وہ ضد ہو رہی تھی، وہ جانتا تھا۔ سیراب مسکرا دیا۔ فائن، اس نے شانے اچکائے۔ تم ابھی ریڈی ہو کر میرے ساتھ جا رہے ہو؟ وہ حتمیہ لہجے میں بولی۔ مجھے تم پسند نہیں آ رہی اس وقت، تم جا سکتی ہو۔ سیراب نے کہا۔ میں اپنے شوہر کو پسند ہوں، تمہاری ضرورت نہیں مجھے۔ وہ ذرا اترا کر بولی کہ اب علینا اتنا بھی جان نہیں دیتی اس پر۔ بہت اچھی بات ہے، پھر نکلو یہاں سے۔ وہ پلیٹ وہیں چھوڑ کر ہاتھ دھونے لگا۔ سیراب پلیز، علینا کے پاس آخری حل یہی تھا، یا تو مجھے آزادی سے جینے کیوں نہیں دیتی؟ سیراب نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بیڈ پر گر گیا۔ اسے تم آزادی کہتے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے تم آزاد نہیں، قید ہو کہیں کسی بھی طرح۔ میں نہیں جانتی مگر صاف دکھتا ہے کوئی بھی نارمل انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی خواہش رکھتا ہے، وہ تمہاری طرح کا رویہ نہیں رکھتا۔ تم یا تو یہ سب جان بوجھ کر خود کے ساتھ کرتے ہو یا تم انوکھے انسان ہو۔ وہ اس کی شرٹ زمین سے اٹھاتی چیخی جو پاؤں میں الجھ رہی تھی۔ I want to sleep، جاؤ گیٹ آؤٹ۔ وہ تکیوں میں منہ دیتا بولا۔ ہاں پتہ ہے مجھے، تم کتنا سوتے ہو، صبح 4 بجے بھی آن لائن تھے۔ تم کیا کر رہی تھی اس وقت؟ وہ سر اٹھا کے اس کی صورت دیکھنے لگا جبکہ علینا آنکھیں غصے سے چھوٹی کرتی اسے دیکھنے لگی۔ اب تم شرافت سے اٹھ جاؤ، اس سے زیادہ نہیں ہو رہی مجھ سے تمہاری ترلے، وہ بولی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ علینا مسکرا دی۔ کچھ شرائط ہے میری، وہ بولا۔ مجھے سب منظور ہے، علینا نے جلدی سے کہا۔ میری بریڈز ختم ہیں، وہ لا کر دینی ہے،
تم نے انڈے اور پاستا۔ الینا کھول کر ہنسی۔ مجھے لگتا ہے تم میرے دوست نہیں، میرے 28 سال کے بچے ہو۔ وہ ہنس رہی تھی۔ شٹ اپ، سیراب نے سر جھٹک کر واش روم جانے کا سوچا۔ کیا تمہیں مزید کچھ چاہیے؟ وہ بولی۔ آئس کریم۔ وہ ہنسی روک گئی۔ اوکے، ویسے اتنے پیسے تم کما لو گے کہ تم یہ سب خود خرید سکو، الینا نے اسے یاد دلایا۔ وہ بنا کچھ بولے واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ فریش ہو کر نکلا تب تک الینا اس کے کباڑ خانے کو خود سنوار چکی تھی۔ سیراب نے بلیک کلر کی شرٹ ڈالی اور بلیک کی جینز پہن کر بالوں کو سیٹ کیا، اور اس کے بعد اس نے پرفیوم لگا کر گوگلز لگائے تو وہ اتنا شاندار لگ رہا تھا کہ الینا بس سانس روک کے دیکھتی رہی۔ کاش وہ مان جاتا تو آج اس کی دوست سے زیادہ اس کے لیے کچھ اور ہوتی، مگر نہیں، اس نے کبھی نہیں ماننا تھا۔ گوگلز لگانے کی وجہ سے اس کے چہرے کا نشان چھپ گیا تھا۔ وہ بالکل پرفیکٹ ہیرو مٹیریل لگ رہا تھا۔ الینا بہت خوش تھی۔ سیراب اپنی جیپ جبکہ الینا اپنی کار میں ڈائریکٹر کے پاس پہنچے تھے۔ سیراب بنا انتظار کیے سیدھا اس ڈائریکٹر کے سر پر سوار ہو گیا۔ الینا نے گھبرا کر اسے باہر کھینچا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ گھوننے لگی۔ تو تم مجھے یہاں انتظار کرانے کے لیے لائی ہو؟ جب تم نے کہا تھا وہ مجھ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے تو ملے اب؟ وہ بولا، انداز لاپرواہ تھا، جیسے کوئی بھی مینرز اس کی ڈکشنری میں نہ ہوں، اور وہ تو خلائی مخلوق ہے تو انسانوں کو اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ سیراب، وہ اس وقت کے سب سے بڑے ڈائریکٹر ہیں، تمہیں تھوڑا تو لحاظ رکھنا چاہیے۔ اوکے الینا۔ وہ باہر دیکھنے لگا۔ شیشے سے باہر لمبے لمبے درخت جھول رہے تھے۔ اس نے کافی عرصے بعد نیچر پر غور کیا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ درخت ایسے جھومتے اچھے لگ رہے تھے۔ الینا جب کہ اس کی فرما برداری پر حیران ہوتی اندر بات کرنے لگی، اور تقریباً 15 منٹ کے انتظار کے بعد ڈائریکٹر نے انہیں اندر بلا لیا تھا۔ وہ اندر گیا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ ڈائریکٹر نے اس کا انداز بے نیازی غور سے دیکھا تھا۔ گوگلز ہٹاؤ، وہ بولے تو سیراب نے آنکھوں پر سے گوگلز ہٹا دیے۔ یہ چوٹ کیسی لگی؟ ماتھے پر تیوری ڈالے وہ سوال کرنے لگا۔ الینا سٹپٹا کر اٹھی۔ سیراب نے بس الینا کو ایک نظر دیکھا تھا۔ سر، میں نے آپ کو تصویر دکھائی تو تھی، الینا بولی۔ ہاں، تصویر تو میں نے دیکھ لی تھی، جنرلی جاننا چاہ رہا ہوں، وہ بولے، اور سیراب کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ یہ عجیب حیران کن سی بات تھی، چہرے پہ واضح نشان کے بعد بھی وہ اتنا خوبصورت دکھ رہا تھا۔ اصل اسے جاننے اور ایسے دیکھنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ وہ بجائے امپراپر ہونے کے بھی پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ سیراب ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سر، ایک منٹ، الینا ڈائریکٹر کو اپنے ساتھ لے گئی۔ سیراب البتہ اب بھی ان جھولتے درختوں کو کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ چہرہ ہمیں جتنا پروفٹ دے گا، آج سے پہلے اتنا پروفٹ نہیں ملا ہوگا آپ کو۔ اب یہ امپرفیکٹ چہرہ پورے پرفیکٹ کانفیڈنس سے انٹروڈیوس کرائیں، یہ آپ کے لیے لکی ثابت ہوگا، آئی ایم شور۔ الینا کی آواز آ رہی تھی، حالانکہ وہ اپنے بقول دور لے گئی تھی ڈائریکٹر کو، مگر آواز واضح آ رہی تھی۔ سیراب کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ مطلب پرست، دنیا میں مطلبی لوگوں کا ایک انبار ہے، ڈھیر لگا ہے مطلبیوں کا، اور الینا ان میں سے ایک تھی۔ اس کا فائدہ تھا سیراب کا چہرہ، اور وہ کیش کرنا چاہتی تھی، بس اس لیے سیراب کے آگے پیچھے تھی۔ وہ بیزاری سے اٹھا۔ ڈائریکٹر شاید مان گیا تھا، تبھی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس
کیٹلاگ میں 50% کی پارٹنر بنے گی۔ بحث و مباحثہ کافی دیر چلتا رہا۔ سارا سیراب سن رہا تھا۔ وہ اس کی نگاہ باہر ہوا سے جھولتے درختوں پر تھی۔ آپ شاید جانتے نہیں، سکندر سر کی کیٹلاگ آتے 3 سال پہلے کی تھی سیراب نے۔ آج تک انڈسٹری میں سیراب کا چرچا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ وہ کام نہیں کرتا یا پھر آج وہ زبردستی آیا ہوا ہے۔ علینا نے کہا اور کچھ دیر خاموشی چھا گئی تو وہ دونوں باہر آ گئے۔ میر صاحب علی خان، میں نے تمہیں سلیکٹ کر لیا۔ وہ چپ ہو گئے، شاید امید کر رہے تھے کہ وہ باقی لوگوں کی طرح آگے بڑھ کر عقیدت سے ان کا ہاتھ تھام کر مشکور ہوگا، ان کا شکریہ ادا کرے گا، مگر وہ بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑا رہا۔ پیسوں کی بات ہو جائے، اس نے گہرا سانس بھر کر ڈیل کرنے کی سوچی۔ سیراب میں فائنل کر لوں گی وہ سب، علینا نے کہا تو وہ دونوں کو کول رکھنا۔ سیراب میں فائنل کر لوں گی وہ سب، علینا نے کہا، وہ دونوں طرف کول رکھنا چاہتی تھی۔ معاملہ تمہیں ہی سلیکٹ کر لیتے پھر یہ۔ سیراب دوبارہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا۔ علینا نے ایک دم زبان دبا لی۔ اوکے کرو، کتنا پیسہ چاہیے تمہیں؟ ڈائریکٹر نے کہا تو سیراب نے آنکھوں پر سے گوگلز اتارے۔ 2,80,00,000۔ وہ مزے سے ایسے بولا تھا جیسے 2 روپے مانگ رہا ہو۔ ڈائریکٹر کو اچھو لگ گیا تھا اور وہ گلاس ایک طرف رکھ کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ ہنسی بھی نہیں آئی تھی کہ وہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس کا مذاق بنایا جاتا کہ پہلی بار اگر وہ کسی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ ڈائریکٹر نے علینا کی طرف دیکھا۔ علینا خود ہونک تھی۔ سیراب میری طرف سے بات اتنی ہی ہے، اگر تیار ہو تو کام شروع ہو جائے گا، ورنہ میں چلتا ہوں۔ وہ کہہ کر دوبارہ گوگلز لگا کر وہاں سے اٹھ گیا اور اس کی جیپ کی آواز اندر تک آئی تھی، گویا جا چکا تھا۔ یعنی اس کے نزدیک سامنے بیٹھے ڈائریکٹر اور اس کی فرینڈ کی اتنی ویلیو تھی۔ علینا پر ڈائریکٹر نے بڑھ کر اپنا زلزلہ نکالا۔ سر بلیو می، ہم اس سے زیادہ کما لیں گے اس چہرے سے وہ اسے سمجھانے لگی۔ مراد غصے سے اپنے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی بیوی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے، غصے میں ہیں؟ وہ بولی۔ وہی ابا جان کی رٹ، سیراب کو بلاؤ، اب بھلا پوچھو کہاں سے لاؤں ان کے لیے سیراب؟ وہ غصے سے بیٹھ گئے۔ دیکھیں ابا جان، آج ہیں کل نہیں، آپ اتنی توجہ نہ دیں۔ وہ لاپرواہی سے اس کے شانے پر سرکتی بولی۔ نہیں سوئیٹ ہارٹ، ابا جان کی طبیعت ناساز ہے، حالات ایسے نہیں کہ میں لاپرواہ ہو جاؤں، انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ تبھی وہ گہرا سانس بھر گئی۔ اچھا ریلیکس ہو جائے۔ ریلیکس نہیں ہو سکتا نا، مجھے سیراب کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ فکر مندی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اس کی ماں نے اکتا کے اپنے شوہر کو دیکھا اور لیٹ گئی۔ ماں باپ اور سب کے بارے میں سوچتے رہے۔ وہ بھڑک کر بولتی لیٹ گئی، جبکہ وہ اس ٹینشن میں تھے کہ سیراب کہاں سے آئے گا۔ مرتضیٰ تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی کسی سے زبردست ٹکر ہوئی اور وہ جو کچھ سامنے والے کے ہاتھ میں تھا وہ زمین بوس ہو گیا، جبکہ مرتضیٰ نے غصے سے اپنے قدم پیچھے لیے۔ یو نونسنس، نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ میں آ رہا ہوں تو آہستہ، تو رستہ چھوڑ دو، وہ چیخا۔ سوری مرتضیٰ صاحب، وہ نرمی سے بولی، جبکہ مرتضیٰ نے 1 منٹ کے لیے چونک کر آواز سنی تھی۔ سر جھکا ہوا تھا، سر پر دوپٹہ تھا اور اوڑھ تھی دوپٹے کی، تبھی صورت پر نگاہ نہیں پڑ سکی تھی۔ جاؤ، وہ کچھ نرم ہو گیا۔ وہ سر ہلا کے اپنی کتابیں سمیٹتی بھاگ اٹھی۔
جبکہ مرتضیٰ وہیں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ یہ آواز اس نے اچانک احساس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنی نرم آواز نہیں سنی۔ وہ اندر بڑھا اور اپنے کمرے میں آ گیا، مگر آواز کا سحر موجود تھا اب بھی۔ وہ بلا وجہ جیپ روڈ پہ گھماتا رہا تھا، اور جب وہ گھر پہنچا علینا پہلے سے موجود تھی۔ اس نے ایک نگاہ علینا پر ڈالی اور چلتے اپنی پسند کا مشروب اٹھا کر وہ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ بیٹھ کر گلاس میں ڈالتا ایسے پینے لگا جیسے وہاں اس فلیٹ میں اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ علینا اس کے سامنے آ گئی۔ 2 کروڑ بہت بڑی رقم ہے سیراب، علینا نے اسے احساس دلایا۔ جب وہ مان گیا ہے تو تم اپنا پروفٹ رکھنا چاہتی ہو جو مجھ سے بحث کر رہی ہو؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا۔ علینا ذرا حیران سی ہوئی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا وہ مان گئے ہیں؟ علینا اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میرا موڈ نہیں ہے تم سے بات کرنے کا، فی الحال تم جاؤ، سیراب نے ذرا چڑ کر کہا۔ کل صبح 6 بجے ریڈی رہنا، جاگ گیا تو ضرور آؤں گا۔ اس نے گلاس سے بڑا گھونٹ بھرا۔ نہ جانے اس وقت علینا کی دلی کیفیت اس کے لیے کیا تھی، اس کی شرٹ، اس کے فولڈ بازو اور کھلا گریبان۔ علینا اس کی جانب بری طرح متاثر ہو رہی تھی، جو اپنا سر چاروں جانب چھوڑ دیتا تھا مگر خود سے آشنا ہی نہیں تھی۔ وہ سرخ مشروب بھی پی رہا تھا، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا وہ بہت دل سے پی رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے۔ علینا کے پاؤں اگر اس کی شادی سے نہ بندھے ہوتے تو یقیناً وہ اس وقت بے ایمان ہو جاتی اس پر۔ وہ نہ جانے کیا کر بیٹھتی۔ وہ پلٹ گئی، اس کے فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی سیراب نے بند دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے منہ پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ دنیا کتنی بڑی ڈرامے باز تھی۔ اپنے نفس کی خواہش کے لیے وہ اس پر آل ٹپکا رہی تھی اور اس کے چہرے کو کیش کر رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور سر پیچھے صوفے پہ گرا دیا۔ اس کا دل دھڑکتا تھا یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، کبھی آواز ہی نہیں سنی تھی اس نے۔ چھت کو یوں ہی کافی دیر گھورتا رہا، اور جب وہ اکتا گیا اور گھبراہٹ سی بڑھنے لگی تبھی اس نے اٹھ کر ٹیرس پر جانے کا سوچا اور خاموشی سے ٹیرس پر آ گیا۔ اس کے ایک گرد گہری خاموشی تھی۔ یہ روز ہی ہوتی تھی مگر پھر بھی یہ خاموشی اس کے اعصابوں کو جھنجھوڑ دیتی تھی۔ اس نے ایک آخری گھونٹ بھرا اور موبائل اٹھا کے اپنے ایک دوست کو کال ملا لی۔ آج تم نے کوئی پلان نہیں بتایا، وہ پوچھ رہا تھا۔ پلان تو ہے برو، تمہارے زخموں کی وجہ سے سوچا نہ بتاؤں۔ دوسری طرف سے بتایا گیا۔ بکواس مت کرو، بتاؤ کہاں پہنچنا ہے؟ وہ جلدی سے اپنی شرٹ اتارتا بولا، جبکہ دوسری طرف سے کہہ کر نکلا، کیا تجھے سکون ملتا ہے میرے بھائی پیٹ کر اور سامنے والوں کی ہڈیاں توڑ کر؟ عادل 1000 بار کا سوال اس سے پھر سے کر رہا تھا۔ مجھے لوکیشن سینڈ کرو۔ جواب سنے بنا اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور جلدی سے لوکیشن ٹریس کرتا وہ اس جگہ پہنچنے کے لیے بے تاب تھا جہاں اس کو سکون ملتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس کا سکون چھپا تھا۔ یہ فائٹ ہی اس کا آکسیجن تھی۔ اگر وہ اس طرح زندگی جیتا جس طرح باقی سب کا کہنا تھا تو جلد مر جاتا۔ تب بھی وہ اسی طرح جی رہا تھا جس طرح وہ زندہ رہ سکتا۔ سیراب کے جاتے ہی اس کے چاہنے والوں کا شور چاروں طرف میں گونج اٹھا۔ اس نے بالوں میں ایک ہاتھ پھیرا اور ماتھے پر سر دمال باندھ لیا۔ سامنے دیو ہکل مرد تھا جو سب کو ہرا چکا تھا اور بہت پیسہ بنا چکا تھا۔ شور چاروں جانب تھا۔ سیراب اس میدان میں ہمیشہ کی طرح
اپنی جان کی پرواہ کیے بنا ٹل ڈیتھ فائٹ لگا کر اتر چکا تھا۔ عادل نے وہاں سب سے پیسے اکٹھا کرنا شروع کیے اور سیراب اس آدمی پر ایک دم تل پڑا، مگر سامنے بھی کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اس نے سیراب کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے زخم کھل گئے اور وہ زخمی ہو گیا، مگر یہ زخم سکون بھرے تھے۔ وہ ہنس دیا۔ اگر اسے کبھی غصہ آتا تو وہ شاید نارمل لگتا، یہاں ایک جنون اٹھنا چاہیے تھا۔ وہاں وہ ہنس رہا تھا، انجوائے کر رہا تھا۔ اس آدمی نے سیراب کو پھر سے غصے سے مارنا شروع کر دیا۔ سیراب پر لگنے والی ہر چوٹ وہاں کھڑے اس کے چاہنے والوں کو غمگین کر رہی تھی، اور جیسے ہی اس آدمی کا ہاتھ اس کی آنکھ کے قریب موجود زخم پر لگا، ویسے ہی اس نے وہ ہاتھ جکڑ لیا، اور اس کے بعد سیراب کے نام کی گونج دور دور تک سنی جا سکتی تھی۔ اتنی دور تک اس کے نام کی پکار تھی کہ لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے۔ اس نے اس آدمی کا وہی ہاتھ توڑ دیا، اس کی پسلیوں پر اتنا مارا کہ اس کی پسلیوں ٹوٹنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اتنا وحشی ہو چکا تھا کہ لگتا تھا ٹل ڈیتھ آج پوری کر کے رہے گا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح اس آدمی کی بیوی تڑپتی ہوئی سیراب کے قدم جیسے ہی تھامنے لگی، سیراب نے پاؤں دور کھینچ لیا۔ اس نے خون اپنے چہرے سے صاف کیا، اور ایک بار پھر وہ اس آدمی کو ویسے ہی چھوڑ کر وہاں سے باہر نکلا تو ہلکی سی مسکان تھی۔ اس کے دوست اس کی بہادری پر مر مٹنے کو تھے، اور ایک شخص نے نفرت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا تم لوزر ہی رہو گے ساری زندگی، تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے سیراب خان، بلڈی لوزر، وہ نخوت سے کہتے وہاں سے ہٹ گئے۔ نہ ہی اس کے نکلنے والے خون کی تڑپ تھی اور نہ ہی کوئی اور جذبہ، بس اتنا ہی تھا کہ وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے۔ اتنے عرصے بعد بھی بالکل ویسا ہی تھا، وہ نہ کچھ پہلے کر سکا اور نہ آج کر سکا۔ وہ نفرت سے اس کی جانب دیکھ کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ دوسری طرف وہ اپنی جیپ کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا مضبوط اونچا جسم اور قد و قدامت، اور اس پر اس کے چہرے پر جس قدر سرد مہری تھی، پتہ دے رہی تھی جیسے کچھ چھپ رہا ہے اس کے اندر۔